السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حال ہی میں ملالہ یوسفزئی نے ایک برطانوی میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں، اور یہ جو ایک خاص قسم کا تعلق ہے تو یہ پارٹنرشپ کی بنیاد پہ کیوں نہیں ہو سکتا، بجائے اس کے کہ لوگ کسی کاغذ پر دستخط کر دیں۔ یقیناً کاغذ پہ دستخط سے ان کی مراد نکاح نامہ ہی ہوگا۔ اس بات کو لے کے سوشل میڈیا پہ ان صاحبہ کی اچھی خاصی حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے، اور یقیناً ہونی بھی چاہیے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ جو ہیں وہ حسب عادت اس محترمہ کے ان بیان کا دفاع کرنے میں بھی سامنے آئے ہیں، اور جو لوگ اس بات کو لے کے ان کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں تو ان لوگوں کو طرح طرح کے طعنوں سے بھی نواز رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ چھوٹی سوچ کے لوگ جن سے کسی بچی کی جو ہے شہرت برداشت نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال آج میں اس ویڈیو میں ایک اور اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہ ہی ملالہ یوسفزئی، نہ ہی اس جیسوں کا دفاع کرنے والوں پر اور اس قسم کے گھٹیا بیانات کا دفاع کرنے والوں پر کوئی بھی حیرت ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب تم سے حیا نکل جائے تو تم جو چاہے کرو۔ تو جو بے حیا قسم کے لوگ ہوں گے تو ان سے تو کوئی گلہ ہی نہیں بنتا۔ لیکن اس ویڈیو میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک صرف تنقید برائے تنقید سے کچھ نہیں ہونا۔ اس لیے آپ وہ کام کریں جس کا سوسائٹی پہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ بھی پڑے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کو لے کے سنجیدگی سے سوچیں کہ کیا یہ سوچ ہمارے معاشرے میں پروان تو نہیں چڑھ رہی، کیا اس سوچ نے ہمارے معاشرے میں جڑ تو نہیں پکڑ لی۔ اور یقیناً اگر آپ یونیورسٹیوں کا رخ کریں گے، دیکھیں میں یونیورسٹی کا طالب علم رہا ہوں، بیچلرز بھی میں نے یونیورسٹی سے ہی کی ہے، ابھی ماسٹرز بھی میں یونیورسٹی سے ہی کر رہا ہوں۔ پاکستان کو آپ جو ہیں تو پاکستان میں جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، آپ ادھر جا کر حالات دیکھیں، آپ ادھر کے نوجوانوں کے خیالات سنیں، اور جو ہیں تو وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے آپ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو آپ کو اس چیز کا احساس شدت کے ساتھ ہوگا کہ آہستہ آہستہ یہ بات جو ہے ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، چاہے جس رفتار سے بھی ہو۔ اب اس بات کو لے کے دو طرح کے آپ کے طرز عمل ہو سکتے ہیں۔ ایک طرز عمل تو یہ ہے کہ آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور کہہ لیں کہ بھئی سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ طرز عمل اگر آپ اختیار کر لیں گے تو میری ویڈیو کے مخاطب آپ لوگ نہیں ہیں، اور آپ صرف اپنی باری آنے کا انتظار کریں۔ باری آنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اس قسم کے سوچ کے لوگ آپ کے گھروں میں بھی پہنچ جائیں، کیونکہ یہ چیز تو پھیل رہی ہے۔ دوسری جو اپروچ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حالات کی سنگینی کا ادراک کریں، اور اس کو پہلے ہم جانچیں، پھر اس کی جو ہے تدارک میں ہم کیا اسباب اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے، تو ان چیزوں کے خاتمے کے لیے ہم کوششیں کریں، اور سنجیدہ کوششیں کریں، اپنی ایفرٹس دیں، اور فل انپٹ جو ہیں تو ہم اپنی سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ اس معاملے میں، خصوصاً دینی طبقہ جو ہے تو جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں، کیونکہ یہ تو ایک بہت لازمی چیز ہے، اگر آپ کے معاشرے سے یہی چیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ میں اور وحشی درندوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی اس قسم کے سٹیٹسز اور وہ چیزیں نظر آئیں گی، ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہ اس طرح کے سٹیٹس کوٹ کر رہے ہوتے کہ سنگل بٹ ہیپی، ٹھیک ہے، اور یا جو ہیں تو شادی سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ دیکھیں، آپ کسی بھی ایسے بندے کو لیں، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، جو کہتا ہو کہ سنگل بٹ ہیپی، ٹھیک ہے، اور اگر تو وہ ایب نارمل بندہ نہ ہو، بالکل نارمل بندہ ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی حرام کام میں مبتلا ہو، وہ اپنی ضرورت کسی ناجائز چیز سے، چاہے وہ خود لذتی ہو یا جو ہیں تو وہ کوئی اور حرام طریقے سے اپنی اس اہم ضرورت کو، وہ جو ہیں تو لازماً اس قسم کی کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا، تب ہی وہ یہ بات اتنے دڑلے سے کہہ رہا ہے کہ بھئی سنگل بٹ ہیپی، کیونکہ یہ ایک فطری ضرورت ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جس طرح خوراک ہماری ضرورت ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہیں تو پیاس جو ہے وہ ہماری ایک فطری ضرورت ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، تو اسی طرح شادی بھی ہماری ایک فطری ضرورت کے رزلٹ میں ہوتی ہے، اور وہ ضرورت اللہ تعالیٰ نے ہی ہم میں ڈالی ہے، اور اس ضرورت کا جائز طریقہ بھی بتایا ہے۔ اب جو بندہ اس جائز طریقے کی مخالفت کرے گا یا وہ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے گا تو لازماً دو باتیں ہوں گی، یا تو وہ ایب نارمل ہیں،
اگر تو وہ ایب نارمل ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، تو وہ ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کر لے، حکیم صاحب کے ساتھ رجوع کر لے. اور اگر تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حرام کام میں ضرور مبتلا ہوگا جہاں سے اس کی یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے. تب ہی وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ سنگل بٹ ہیپی. نہیں تو اگر ایک نارمل انسان ہے، وہ اپنی یہ ضرورت کسی حرام چیز سے پوری بھی نہیں کر رہا، اور تو لازماً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے طبیعت پہ بوجھ پڑے گا اور وہ پریشان ہوگا اس سے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں لوگ پریشان ہوتے اس حوالے سے، اس بات کو لے کے وہ اپنے والدین سے گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹیں کرتے ہیں، لیکن ان کا منہ جو ہے تو وہ مختلف قسم کے دلائل سے بند کر دیا جاتا ہے. مختلف قسم کے عقلی دلائل جو ہم نے خود ساختہ سٹینڈرڈز رکھے ہوتے ہیں، ان سے ان کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہوتا کیا ہے، جب ہمارے والدین یہ معاملہ کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں، تو آپ اپنے بچے کو معاشرے کے حوالے کر رہے ہیں کہ بھئی میں تمہاری یہ ضرورت پوری نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تم جو چاہے کرو. اس کا تو یہ ظاہری مطلب یہی ہوتا ہے نا. ایک انسان کو بھوک لگی ہے، آپ اس کو کھانا پرووائڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، الٹا اس کو فضائل اور مختلف اور قسم کے ہیلے یا عقلی دلائل جو چیزیں بھی آپ اس کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہوگا کیا کہ ایک تھریش ہولڈ ویلیو ہوگی، وہ اس تک تو ویٹ کرے گا، لیکن جب وہ تھریش ہولڈ ویلیو کراس ہوگی تو وہ حرام کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے، اور وہ چاہے اس کے سامنے پھر جو چیز بھی اویلیبل ہوگی وہ اس کی طرف جائے گا. میں اس غلط کام کا دفاع نہیں کر رہا کہ وہ اس طرف جائے، لیکن اس طرف جانے میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں، اور آپ اس میں بھرپور طریقے سے کردار ادا کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کے کیریئر کی فکر تو کرتے، آپ ان کے ایمان کی فکر نہیں کرتے. حالانکہ کہیں پر بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک انسان شادی کر لے اور اس کا کیریئر تباہ ہو جائے. کیریئر اور شادی کو لوگ ساتھ بھی لے کے چل سکتے ہیں. آپ اس طرح کی گرومنگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے اپنی سوسائٹی کا ماڈل بنایا ہی اس طرح کیوں ہے کہ آپ کہتے کہ یا تو کیریئر یا شادی؟ یہ ماڈل تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی آپ شادی کریں تاکہ آپ یہ باقی سوچ اور فکروں سے آپ کو نجات. تو آپ ایک ٹارگٹ پکڑے، آپ پہ ذمہ داری آئے، آپ فوکس ہو کے کام کریں، اور جو ہے تو آپ کے کیریئر میں. اور اس طرح کی مثالیں بالکل آپ کے سامنے ہیں. آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں جن لوگوں نے بروقت شادی کی ہے اور وہ کیریئر بھی ساتھ لے کے چل رہے، آپ ان لوگوں کی پرفارمنس دے کے اور ان لوگوں کی پرفارمنس دے کے جو کہ ان قسم کی، کیونکہ وہ ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو جو فرصت کے اوقات ملتے ہیں بلکہ جو کام کے اوقات ہوتے ہیں وہ اس میں بھی حرام کاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال یہ موضوع جو ہے یہ بہت حساس ہے، اور اس پہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس پہ ایک ویڈیو سیریز جس میں کچھ جو بنیادی اعتراضات معاشرے کی طرف سے کیے جاتے ہیں اس کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، ان کو میں ایڈریس کر لوں. لیکن آپ بھی اس پہ ضرور سوچیں، اور ملالہ کا بیان جو ہے نا وہ آپ کے اس جو اصل مسئلے ہیں اس طرف آپ کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کا باعث بنے. دیکھیں شر میں سے بھی خیر نکالنے کی کوشش کر لے. انہوں نے شر پہ لایا، انہوں نے برملا ایک بات کہہ دی، لیکن یہ چیز آپ کے معاشرے میں موجود ہے اور وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، تو اس چیز کا تدارک کریں. یہی میری آپ سے درخواست ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور حقیقی معنوں میں معاشرے میں طہارت اور پاکیزگی پھیلانے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام 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 سلام.